السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین اپنی اولاد کو بڑی محبت اور شفقت سے پالتے ہیں۔ ایک بچے کو بچپن میں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو بڑی محبت اور شفقت سے پالتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بڑے ہو جائیں تو اپنے والدین کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں 15ویں سپارے میں فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اسی 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن و سلوک کے 5 طریقے بتا دیے۔ فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ ایک اور صحابی جو جہاد کا ارادہ رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کی عبادت کرو، جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے متعلق فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں۔ وآخر دعوانا